دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح سے وطر کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ ایک طرح سے وطر ثابت ہے بیک تشہد کے ساتھ میں، حضرت عائشہ وغیرہ سے یہ روایت مروی ہے سنن نسائی میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی رکعتي الوتر وکان یوتر بثلاث ولا ایک الفاظ اس میں کان یوتر بثلاث لا يقعد الا فی آخرهن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے وطر میں اور اس کے آخر میں صرف بیٹھتے تھے۔ تو ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 تشہد کرتے تھے، جیسے حضرت ابن عمر سے مروی ہے انہ کان یفصل بین شفعہ و وطرہ بتسلیمۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو یعنی شفعہ یعنی جو اس کی جفت نماز ہوتی تھی، آڈ اور ایون کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ذریعے سے فرق کرتے تھے۔ تو یہ 2 طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یا تو انسان ایک تشہد پر تینوں رکعتیں پڑھ لے، اس روایت کے بارے میں ویسے کافی بحث ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھے، یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کے مشابہ کیا جائے وطر کی نماز کو۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں جو طریقہ ہوتا ہے وطر پڑھنے کا وہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہوتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی ام سلمہ کی ایک روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح نسائی میں اس کو صحیح کہا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بینہن بسلام ولا کلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 5 رکعت کبھی 7 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان کے درمیان میں اللہ کے نبی نہ سلام سے فصل کرتے تھے نہ کلام سے فصل کرتے تھے، یعنی فاصلہ نہیں کرتے تھے، نہ بیچ میں سلام کرتے تھے نہ کلام کرتے تھے، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔